بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق ہے غزوہ احد۔ گزشتہ سبق میں آپ نے غزوہ احد سے متعلق سبق شروع کر دیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے غزوہ احد کا سبق پڑھا تھا کہ کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے اور مسلمان 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں منافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 افراد کو لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہفتے کے روز دامن احد میں پہنچتے ہیں اور صف بندی فرماتے ہیں اس طور پر کہ پہاڑ جو احد کا ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، پشت کی جانب، اور مدینہ منورہ سامنے ہے، اور ایک درہ ہوتا ہے جس میں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا، جس درہ کو جبل الرماد کہا جاتا ہے۔ اور کفر و اسلام کے لشکر کا موازنہ یہ تھا کہ کفار کا 3000 کا لشکر تھا، اور جس میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 14 عورتیں بھی تھیں، اور اس لشکر کے امیر سربراہ ابو سفیان تھے، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 تھی، اور ان کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے شکل میں۔ اسی غزوے میں جب لڑائی ہوئی تو شیر خدا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور مسلمان بہادری سے لڑتے رہے۔ 22 سردار کافروں کے مارے گئے۔ اس کے بعد کفار شکست کھا کے بھاگے تو درے کے جو مجاہدین تھے وہ یہ سمجھے کہ اب کافر چلے گئے ہیں، اب ہمارے یہاں رکنے کا مقصد نہیں ہے، اور وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے۔ جب خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 یا 250 افراد کے ساتھ واپس بھاگ رہے تھے، انہوں نے درہ خالی دیکھا تو وہاں سے حملہ کیا۔ جو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 11-12 افراد تھے، انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی جان دے دی۔ پھر مسلمانوں پر خالد بن ولید کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کیا، اور آگے بھاگتے ہوئے کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے سے انہوں نے بھی حملہ کیا، اور مسلمان ان دونوں کے بیچ میں پھنس گئے اور جیتی ہوئی بازی ہارنے لگے۔ اب یہ دوبارہ لڑائی کا موقع شروع ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق جو ہمارا شروع ہو رہا ہے یہ صفحہ نمبر 142 یعنی 142 پہ موجود ہے۔ یہ جو مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے ہیں، اسی بدحواسی اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 بدبخت مشرکوں نے، 3 مشرک تھے بدبخت، جن کا نام، ایک کا نام تھا عبداللہ ابن شہاب، دوسرا عتبہ بن ابی وقاص، تیسرا عبداللہ ابن امیہ۔ یہ 3 افراد یہ بدبخت تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا، عہد کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، اور اس ارادے کی نیت سے یہ لوگ آگے بڑھے۔ عبداللہ ابن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا، اور خود کے 2 حلقے ان میں دھس گئے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر دھس گئے اور خون بہنے لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارا، جس سے نیچے کے دندان مبارک شہید ہو گیا۔ نیچے کا ایک دانت، حضور علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور ہونٹ بھی تھوڑا سا کٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اور تیسرا جو بدبخت تھا عبداللہ ابن شہاب، اس نے پتھر مار کر پیشانی لہو لہان کر دی، پیشانی پر پتھر مارا جس سے خون بہنے لگا۔ اب ابن امیہ نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا، آگے بڑھا کہ اب شہید کر دوں گا۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام سے شکل میں مشابہ تھے، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، انہوں نے آ کر اس سے مقابلہ کیا، ابن امیہ سے مقابلہ کیا،
حضور علیہ السلام تک جانے سے روکا اور لڑتے لڑتے جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو مشرکین جنہوں نے دیکھا کہ تو حضور علیہ السلام سے مشابہ رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام لگ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اعلان، ایک آواز لگا دی، ان محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افواہ پھیلی ہے جس سے مسلمانوں کے ہوش و حواس جاتے ہیں۔ ویسے ہی بدحواسی تھی کہ دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ تھا، لیکن جہاں یہ افواہ سامنے آئی، کانوں میں پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو بدحواسی اور بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کہ حال یہ تھا کہ وہ زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، رخسار سے خون بہ رہا، سر پہ پتھر لگا ہوا، لہو لہان ہے، تو بے ہوش ہو کر ایک گڑھے پر گر گئے۔ ایک کھڈا سا بنا تھا، گڑھا سا تھا، اس پر حضور علیہ السلام گر گئے اور حضور علیہ السلام کے جس سر سے خون بہنے لگا۔ اب ایسا کڑا وقت ہے کہ مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ ہوا ہے، لیکن جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور حضور علیہ السلام کو جو دیکھتا جاتا کہ وہ حیات ہے، وہ آگے بڑھتا، حضور علیہ السلام کے چاروں طرف جمع ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کا کوئی آنچ نہ آئے، آخر دم تک آپ علیہ السلام کا بچاؤ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی مدد سے ان کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ پر چڑھ گئے، تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور دل میں ایک سکون ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہے، ہم میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے۔ عزیز طلبہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ کفار تو اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں، اور نعوذ باللہ اس حد تک آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ گئے اور چراغ نبوت کو ہمیشہ کے لیے گل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جو حضور کو شہید کرنے آئے ہیں، جو حضور کے صحابہ کو جو شہید کرنے آئے ہیں، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام اس موقع پر دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے، وہ جانتے نہیں، وہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام حق ہے، وہ جانتے نہیں، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور کفار کی نامرادی واپسی دیکھیے، نامراد واپسی ہوئی جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک لڑائی کا محاذ دوبارہ تیار کر لیا کہ آ جاؤ مقابلے میں، ہم تم سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی ہے، جو ان کا خون بہ رہا ہے، تو یہ جو مسلمان کھڑے ہیں یہ اب ہمیں نہیں چھوڑنے والے، یہ ہمارا بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ اس خوف سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اپنے لشکر کو بھاگنے کا حکم دیا کہ اب ہم بھاگ چلتے ہیں۔ ابھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی، مسلمان وہاں سے نہیں بھاگے، مسلمان میدان میں موجود ہیں، میدان نہیں چھوڑا، مال غنیمت کفار کو نہیں ملا، لیکن وہ نامراد ہو کر واپس بھاگ گئے اور اپنی فتح کی، حتمی فتح کی حسرت دے کر ہی وہاں سے دوڑ پڑے۔ اب عزیز طرح کفار بھاگ گئے، اب مسلمان میدان میں موجود ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش ہوتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کہاں ہے ان کی لاش؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کی تلاش کرتے ہوئے خود تشریف لے گئے اور میدان کے درمیان ان کو مسلح دیکھ کر، مسلح شدہ کے ہاتھ کان آنکھیں سب نکالی ہوئی دیکھ کر حضور علیہ السلام نے جب اس میت کو پایا تو دل خراش منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
حضور علیہ السلام رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکی بن گئی، میت پر نظر ڈالی اور رقت اور جلال کے عالم میں فرمایا آئندہ جب اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائے گا تو حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کا مقتل کروں گا، بدلہ لوں گا ایسا کہ 70 کافروں کا مقتل کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پائے تھے، وہیں پر تھے، یعنی وہیں پر یہ جملہ کہا کہ 70 کافروں کو مقتل کروں گا، وہیں موجود تھے کہ وحی کا نزول ہوا، وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، سورہ نحل کی آیات نمبر 26 اور 27 کا نزول ہوا، جس کا ترجمہ ہے اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی، تمہارے ایک آدمی کو مقتل کیا، تم بھی ایک کوئی کرو گے 70 کو نہیں، اور اگر صبر کرو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے، اگر اس پر صبر کر لیتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی تم ایسا نہ کرو، معاف کر دو اس معاملے میں تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور صبر ہی کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بہتر یہ ہے کہ صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کافروں کے مقابلے میں، تم صبر کرو، اللہ ان سے بدلہ لیں گے، اور ان کے بارے میں ہم نہ کرو، دکھ نہ کرو، اور جو یہ فقر و فریب کرتے ہیں یہ کافر، اس سے تنگ دل نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے یہ آیت کے نزول کے بعد صبر کو اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ یہ تو شہیدوں کے سردار ہیں، حمزہ کا لقب سید الشہداء پڑ گیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ایک چادر میں لپیٹنے کا حکم ہوا اور ایک چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے اب شہداء احد جو ہے، میدان احد کے جو 70 شہداء ہیں، 70 مسلمان شہید ہوئے، ان کے نماز جنازہ ہونے، تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھایا۔ اب حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا ہے، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں رکھا گیا، برابر میں رکھا گیا، اور اس پر نماز جنازہ ہوئی، پھر وہ جنازہ اٹھایا گیا اور حمزہ کا وہیں رہا، اور پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں رکھا رہا، ان کی میت وہیں رکھی رہی، اور دوسری میت لاتے رہے اور نماز جنازہ پڑھا کر اس کو لے جاتے رہے۔ گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی۔ عزیز طلبہ، اس غزوے میں 22 کفار جہنم رسید ہوئے، کافر مارے گئے، جبکہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 ہی زخمی ہوئے۔ اب مسلمانوں کی اسلامی لشکر کی مدینہ منورہ واپسی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ احد سے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر محلے کے مردوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم لوٹنے پر، حیات زندہ لوٹنے پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ بہت خوشی ہوئی کہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات واپس موجود گئے۔ عزیز طلبہ، غزوہ احد کے سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو اگرچہ مکمل شکست تو نہیں ہوئی، ناکام مکمل تو نہیں ہوئے، لیکن حضرت علیہ السلام کے حکم کی مکمل تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے سخت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جبل الرماد پر مکمل حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، ویسے تو ہر حکم مانتے رہے وہاں، بس یہ ایک حکم توڑا، مکمل تعمیل نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ البتہ ان بدترین حالات میں بھی، ایسے سخت حالات میں بھی صحابہ کرام پہاڑ کی طرح جمے رہے، وہاں سے بھاگے نہیں، مقابلے کے لیے کھڑے رہے، اور خود حضرت علیہ السلام کفار کے درگے میں آنے کے باوجود میدان جنگ ہی میں رہے، وہاں سے واپس نہیں لوٹے اور مسلمان کے ساتھ جمے رہے، کھڑے رہے۔
तो अजीज तलबा, इस गज़वे से हमें दो सबक मिलते हैं, दो पैगाम मिलते हैं। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी चाहे वो गलत फहमी से ही क्यों ना हो, नुकसान का सबब बनती है। जबल रमात में जो मुसलमान वहां से चले गए, वो कोई गलत फहमी थी, वो समझे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म का मकसद यही तक था, वो मंशा पूरी हो गई और वो गलत फहमी की वजह से हुक्म टूट गया। तो उस गलत फहमी की वजह से भी हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म तोड़ना, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ना, ये नुकसान से खाली नहीं है। दूसरा पैगाम ये मिलता है कि मोमिन की शान ये है कि वो मुश्किल हालात का भी मर्दाना वार मुकाबला करता रहे और बिल आखिर कामयाबी उसके कदम चूमेगी। हम जितने हालात भी आ जाए, इस इस्लाम के लिए हम मिलकर मुकाबला करें और इस दीन के लिए हर वक्त खड़े रहें और इस दीन के बचाने के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए हम अपने आप को हर वक्त पेश करें और अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने माल की परवाह किए बगैर हम इस्लाम की हिफाजत में लगे रहें। अजीज तलबा, आज का सबक यहाँ खत्म होता है। अमली किताब जो हमें करना है, जो काम हमारा अब ग़ज़वा उहद का जो काम है, इन दो सबक का, गुज़िश्ता सबक और इसका सबक का जो काम है, वो आपकी अमली किताब के सफ़ा नंबर 68, 69 और 70 में मौजूद है। यानी आपको अमली किताब का सबक 68, 69 और 70 तक अमली किताब का काम मुकम्मल करना है। इसकी PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।